وہ بخاری مسلم میں وہ جو لمبی حدیث ہے جو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے تھے، ایلا کیا تھا 1 مہینے کے لیے، گھر کی چھت پہ شفٹ ہوئے، سیدنا عمر ملنے گئے تو نبی علیہ السلام کے اوپر کرتا بھی نہیں تھا، صرف تامت تھی، اور آپ ایک کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے، اٹھے تو کمر مبارک پہ چٹائی کے نشان تھے۔ سیدنا عمر نے رونا شروع کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ اللہ کے پیغمبر ہو کے آپ کی یہ حالت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اے عمر، لگتا ہے کہ دنیا کی حقیقت ابھی بھی تجھ پہ نہیں کھلی، کیا تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ کیسر و کسرا یعنی رومنز اور پرشینز کے جو حاکم ہیں، بادشاہ ہیں، وہ دنیا کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ حضرت عمر کو جب یہ بات نبی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے ابھی بھی دنیا کی حقیقت تم پہ نہیں کھلی، تو بعد والے لوگ تو پھر کسی کھاتے میں نہیں، لیکن پھر جناب حضرت عمر کی پھر ایسی حقیقت کھلی دنیا کی، ان پہ نہ حرام کھایا نہ کسی کو کھانے دیا۔ حضرت ابو بکر کی للہیت آپ دیکھیں، پوری زندگی جس بندے کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو ذہنی ٹینشن رہی ہے وہ حضرت عمر ہے۔ آپ جتنی احادیث اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابو بکر کے ساتھ ہمیشہ اختلاف رائے حضرت عمر نے کیا، وہ بخاری مسلم میں نہیں آتا؟ صحیح بخاری میں وہ مشہور حدیث ہے جس پہ وہ آیات نازل ہوئی تھی، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ وہاں پہ حضرت ابو بکر نے مشورہ دیا، یا رسول اللہ فلاں قبیلے کا امیر فلاں کو مقرر کریں، کیونکہ وہ نیو مسلم قبیلہ تھا۔ نبی علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ کوئی بھی نیو مسلم ہوتا تھا نا، اس قبیلے کا ایک امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں اس سے کمیونیکیٹ کر کے تو قبیلے تک بات پہنچے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں یا رسول اللہ فلاں بندہ زیادہ بہتر ہے۔ اس پہ حضرت بکر نے کہا کہ تم ہمیشہ میری بات کی مخالفت کرتے ہو۔ بس اسی چپکلش میں آوازیں بلند ہوئیں، لیکن آوازیں وہاں بلند ہوئیں جو اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے ریسپیکٹیبل پرسنالٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن نازل ہو گیا کہ نبی کی آواز سے بھی اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور اگر تم نے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند کیا تو تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح تم آپس میں کرتے ہو۔ یہ نہ ہو کہ ابو بکر عمر یہ سمجھ لیں کہ یہ تو ہمارا داماد ہے اور بچوں کی جگہ ہوتا ہے داماد، نہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں جی، اما عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے خاوند نے فرمایا، کیا کہا؟ قال رسول اللہ۔ سیدہ فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے ابا جی فرماتے تھے، نہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا علی نے نہیں کہا کہ میرے چچا زاد بھائی کا بیان ہے، نہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ حضور کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو، مجھے آواز نہیں آ رہی، اتنا ڈر گئے۔ پھر اللہ نے ساتھ ہی ڈگری دے دی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیما رکھتے ہیں اللہ کے نبی کے حضور، وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، اجر عظیم ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو روزہ شریف پہ آج بھی لکھی ہیں، بلکہ ابھی یہ جو سعودی حکومت نے دوبارہ رینوویٹ کروایا نا، یہ ساری آیات نا روزہ شریف کی جالیوں کے اوپر انہوں نے ساری ترتیب سے لکھ دی کہ قبر رسول پہ بھی کوئی شخص اپنی آواز کو بلند نہیں کرے گا۔ تو وہ بات کہاں سے کہاں شروع ہوئی تھی؟ نبی علیہ السلام کی یہ رسپیکٹ ہے۔ تو میں وہ بات اس سے شروع کی تھی کہ اتنا کنفلکٹ اپنے دور خلافت میں بھی حضرت عمر ہر جگہ حضرت بکر کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے تھے، خالد ابن ولید کے مسئلے پہ بھی کہ یہ اپنی مرضی کرتا ہے، خلیفہ کو نہیں پوچھتا، اور پھر کہتے تھے کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوا نا سب سے پہلے میں اس کو ہٹاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں، پھر ہٹا بھی دیا۔ اور دوسری طرف حضرت ابوبکر کیا کہتے تھے کہ ماؤں نے کوئی شیر پیدا ہی نہیں کیا جو خالد بن ولید جیسا ہو، وہ لاڈلے۔ لیکن یہ سارے کنفلکٹس کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب حضرت ابوبکر پہ بیماری آئی تو کسی اور بندے کو تو خلیفہ نامزد کرتے، عمر کو نہ بناتے۔ ایک بندے کو یار ایک نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ تو ہر مسئلے میرا اختلاف کیتا ہے، ہوں میری واری آئی ہے نا تو میں اپنی مرضی کا بندہ نامینیٹ کراں گا۔ سارے صحابہ سے مشورہ کیا، حضرت عمر سے نہیں کیا، اور اینڈ پہ کہا کہ میں عمر کو نامینیٹ کرتا ہوں، قبول ہے۔
پہلے تو سارے کہہ رہے تھے، جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جن سب کو کام دسو دین دا بڑا شوق ہے کرنے دا، کام دسنے دوبارہ کال ہی نہیں آتی، اے جی انگریزی ترجمہ کرنا کرو، اے جی لکھنا ہے لکھو. تو وہ شروع میں جوش چڑھتا ہے. جب حضرت بکر نے نامینیٹ کیا کہ یہ ہے بندہ، کیونکہ یہ مشورے سے ہوا ہے، یہ ڈکٹیٹرشپ نہیں تھی، سارے صحابہ سے، اس وقت قبائل کے سردار سے ہی پوچھا جاتا تھا نا، سارے قبیلوں کے سردار جب کہہ رہے ہیں کہ عمر کو بنا دیں، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ آپ ہمارے خیر خواہ ہیں، آپ جس کو بھی بنا دیں. جب بنایا تو پھر چیما گوئی شروع ہو گئی، کیڑا بندہ لاتا ہے ساڑھے تے، تو بڑا ڈنڈ ہے. پھر حضرت بکر نے کہا کہ ایک طرف تم کہتے ہو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اچھا وہ میرا خیال ہے وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ عمر کو تو نہیں یہ بنائیں گے. ظاہر ہے ادھر بھی جو مشورے دیتا ہے نا بندے کو بار بار، آپ ہمارے پولیٹیشنز کو بھی دیکھ لیں، جو بندہ ان کی پالیسی سے اختلاف کرتا ہے نا، سب سے پہلے اس کو پوسٹ سیٹ آتے ہیں، جدھر موقع ملتا ہے وہ کہتے ہیں یار ان تو سائڈ تے کرنا، یہ تو جان چھڑاؤ یار، یہ بڑے مشورے دیتا رہتا ہے منو. تو وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے حضرت عمر کو ہی، اور حضرت عمر سے نہیں پوچھا. حضرت عمر ناراض ہو کے آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر نامینیٹ کر دیا ہے. تو حضرت ابوبکر نے کہا مجھے اگر یہ بات پتہ ہوتی نا، میرے علم میں کہیں یہ بات کونے میں بھی ہوتی نا کہ تم خلافت کی خواہش رکھتے ہو، تو میں تمہیں نامینیٹ ہی نہ کرتا. مجھے پتا تھا میں تمہیں پوچھوں گا اور تم انکار کرو گے. بہرحال اب یہ میں نے نامینیٹ کر دیا. اور پہلی نصیحت کی اتق اللہ یا عمر، اے عمر اللہ سے ڈرنا. اور ڈرتے ہوئے یہ چیز ذہن میں رکھنا کہ اگر ایک بندہ بھی جنت میں جا رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید رکھنا کہ وہ تم ہو، اور اگر ایک بندہ بھی جہنم میں جا رہا ہے تو یہ ڈر جانا کہ تم نہ ہو. تو یہ لوگوں میں للہیت تھی. ہم لوگ تو بس اس قسم کی باتیں ہی کرتے ہیں. تکلیفیں جن لوگوں نے اٹھائی ہیں نا جی، ان کے نام آج تک زندہ ہیں. رضی اللہ عنہ ہم انہیں کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں.